جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بچوں کیا حال ہے؟ الحمدللہ ہم ٹھیک۔ چلے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما ولا فہما وتقوی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا بچوں، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جو سورہ کوثر آپ لوگوں کو آتی ہے نا، وہ سب سے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ہے۔ تو اس کی ٹوٹل 3 آیات ہیں، اور میں اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کا شان نزول کیا تھا، یہ کب نازل ہوئی، یا پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے دل جوئی کی، کیسے ان کو اس صورت کے بعد ایک خوشی ملی، اور دوسرا یہ کہ یہ صورت کے اور بھی جتنے بھی فوائد ہیں، جتنے بھی اس کے بارے میں خاص خواص ہیں، وہ انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے، کچھ کہتے تھے یہ مدنی ہے، کیونکہ کچھ صورتیں ایسی تھیں اس ٹائم پہ کہ جو ایک جیسا سینیریو، جیسا ایک ماحول ہوتا تھا، اس کے اکارڈنگ کچھ صورتیں دوبارہ بھی نازل ہوئی ہیں، جس میں سورۃ الاخلاص کے بارے میں بھی کہ یہ بھی 2 بار نازل ہوئی ہے۔ تو سورہ کوثر کے بارے میں بھی اس لیے ہے کیونکہ انس بن مالک جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے جس طریقے سے روایت کیا اس میں یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے تو وہاں پہ آپ کے بیٹے جو بیمار تھے ان کو وہاں پہ لایا گیا، اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی وفات پا گئے تھے اس ٹائم۔ مسجد کا مطلب ہے کہ مکہ میں تو مساجد تھی نہیں، کیونکہ مکہ میں تو ان کو عبادت کرنے کا کوئی تھا ہی نہیں اتنا آزادی سے، تو اٹ مینس کہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے، تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شاید مدنی صورت ہے۔ لیکن یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ شاید یہ مکی صورت ہے، تو میں بھی کہ یہ 2 بار ہی نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ صورت اس ٹائم پہ نازل ہوئی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اپنے بیٹے کی وفات کی وجہ سے بڑے اداس ہو گئے تھے، اپنے گھر میں بہت اداسی کے عالم میں تھے، تو ساتھ والے گھر میں ان کے ابو لہب رہتا تھا، ان کا بالکل سگا چچا، ٹھیک ہے۔ اور دیواریں بالکل ساتھ ساتھ تھیں، اس لیے آواز وغیرہ کلیئر آتی تھی کہ یہاں پہ کیا پرابلم ہے، کچھ مسئلہ ہوا یا نہیں ہوا۔ تو ابو لہب کو جب پتہ چلا تو اس نے وہ بازاروں میں نکل گیا، اور اس نے بڑی خوشیاں ایک طرح سے منائی، مٹھائیاں وہاں پہ جا کے تقسیم کروائیں، سیٹیاں بجائیں، لوگوں کو مطلب اس طرح سے نعرے لگائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک طرح سے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ ان کے کوئی بیٹا نہیں رہا، ان کے سب بیٹے پیدا ہوتے تھے اور فوت ہو جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے اس طرح فوت ہوئے تھے، بالکل کم سنی چھوٹی ایج میں۔ تو جب یہ بھی فوت ہوئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی تھا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ اس کے بعد میرا کوئی اولاد بیٹا نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ بہت اداسی کے عالم میں تھے، لیکن باہر چچا اس طرح خوشیاں منا رہا تھا، مٹھائیاں تقسیم کروا رہا تھا، نعرے لگا رہا تھا۔ تو اس کے بعد یہ کہ لیکن وہ اس نے یہی بات مشہور کی نا کہ اب ان کا نام لینے والا تو کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے، تو بیٹوں کے بعد آگے اولادیں، اس کی اولادیں، اس کی اولادیں ہو، تو پھر اس بندے کا نام زیادہ دیر تک زندہ رہتا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل کی تو پھر اس کے اکارڈنگ بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے، یا آپ کے رشتہ داروں کی کیا اہمیت رہی۔ لیکن پھر یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلائی، یعنی کہ ایک اہل بیت کا ایک خاص مقام قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو لہب اتنا یہ ساری چیزیں کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی اداس ہو کے اپنا لیٹ گیا نا، تو وہاں تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھ لگ گئی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے، تو پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ صورت کی تلاوت کی، ٹھیک ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ٹھیک ہے، یا خیر کثیر عطا کیا، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نماز ادا کریں اور قربانی کیجیے۔ یہ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں۔ اور پھر بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، یعنی کہ دم کٹا یا ایسا، یعنی کہ جس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ آپ کا دشمن ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جب صورت نازل کی تو اس میں یعنی 2-3 خوشخبریاں دے دیں۔ اب وہ کیسے دیں کہ سب سے پہلے جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں کوثر کا ذکر آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے حوض کوثر، اور 2 مطلب ہے اس کے، ایک تو حوض کوثر ہے،
حوض کوثر وہی ہے جو قیامت کے دن جب سارے حساب کتاب کے بعد جب حوض کوثر پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان کو پانی پلائیں گے نا، تو اس کے بارے میں یہ ذکر ہے. اور وہ نہر، وہ جنت کی وہ جنتی ہے، وہ اتنی بڑی ہوگی، وہ بہت بڑی ہوگی، اور اس میں اس کے ارد گرد سارے موتی اور اس میں بہت سارے یعنی جواہرات ایسی چیزیں ہوں گی، اور وہ پانی دودھ کی طرح سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا. اور جو امتی جو ہے وہ پانی پی لے گا اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جگہ پہ اکٹھا ہونے کی توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ جام وہ پانی پی سکیں. اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہاں پہ اتنے سارے پیالے جیسے آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں، یعنی کہ اتنے سارے. اور وہاں پہ ایک اور بہت زیادہ مشہور یہ بھی ایک حدیث ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی جماعت کو لایا جائے گا کہ جو دیکھنے میں ہوں گے تو مسلمان، تو فرشتے لیکن ان سب کو گھسیٹ کے پیچھے کر دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ نہیں، یہ تو میرے امتی ہیں، آپ ان کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا، ان لوگوں نے دین میں بہت ساری نئی چیزیں ایجاد کر لیں، اور انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں کی جو کہ یعنی کہ جو نہیں کرنی چاہیے تھی. یعنی کہ اب اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسلمہ کذاب نے، تو بہت سارے اس ٹائم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسلمان تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ ان کے وہاں پہ یہ مسلمہ کذاب کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. یعنی ایک طرح سے وہ واپس کافر ہو گئے نا، ایک طرح سے یہ والا حساب ہو گیا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا کچھ ہوا یا ہوتا رہا. اس سے یہ مسئلہ کلیئر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن ان کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہوا. اچھا، اس کے بعد یہ کہ دوسرا مطلب یہ ہے کوثر کا خیر کثیر. خیر کثیر سے مراد ہے کہ جیسے بہت زیادہ بھلائی. اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ ایک تو سب سے پہلے قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ بھی بھلائی ہی بھلائی ہے کیونکہ قرآن شفا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سب سے بہترین اخلاق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کے جوانی تک جس طرح بھی انہوں نے ٹائم گزارا تھا، کوئی کافر مشرک کوئی بھی اس کے آپ کے اخلاق کے خلاف گواہی دے ہی نہیں سکتا تھا. ایک صادق الامین کے بارے میں مشہور ہے نا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت اور رسالت، نبی ہونا، رسول ہونا، پھر حکمت کہ کوئی کس طریقے سے کس کو کیسے قائل کرنا ہے، اور حکمت کے ساتھ سارے معاملات کو لے کے چلنا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اسلام کا غلبہ ہونے میں صرف 13 سال کے عرصے میں. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تھے نا، وہاں 13 سال گزارے تھے. ان 13 سال کے عرصے میں ہی اسلام اتنا پھیل گیا اور کہ وہ ایک طرح سے ایک پاور بن گئی، مملکت بن گئی اسلام کی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح سے یہ ساری خیر کثیر میں آ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو اس طرح، اور اب بھی دیکھیے کہ صحابہ کرام کی ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی، ایسی ایک جماعت تیار کی کہ اس کے بعد وہ سارے صحابہ پھیل گئے مختلف دنیا کے علاقوں میں، اور انہوں نے وہ اسلام پھیلایا. اور وہ پھیلاتے تابعین اور نسل در نسل آج تک لوگ یعنی دین کی اشاعت کے لیے خاص کام کر رہے ہیں. جیسے بہت سارے آپ دیکھتے ہیں نا جماعتیں ہیں، جیسے رائے کی جماعت ہے، تبلیغی جماعت ہے، یا کوئی اور جماعت اسلامی ہے. تو یعنی بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو اپنا اس طرح سے دین کی اشاعت کے لیے کام کر رہی ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بعد فرمایا کہ آپ جو ہے نا، آپ پریشان نہ ہوں. یعنی ایک تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے، تو آپ صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے نا اپنی جان اور مال کے ساتھ ساری کوشش لگا دیں. یعنی کہ آپ نماز پڑھیں، جان سے مراد نماز پڑھیں، اور قربانی کریں، قربانی کیجیے. یعنی کہ اللہ کی راہ میں قربانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اونٹ نہر کیا کرتے تھے، تو اس میں نہر کی بات ہے نا، وہاں نہر تو اونٹوں کی طرف اشارہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اونٹوں کی ہی قربانی کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے. تو اس میں یہ ہے کہ آخری آیت کا یہی مطلب ہے نا کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج بھی جہاں اذانیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں پوری دنیا میں ہر وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہر وقت، کبھی ایک کونا کبھی دوسرا کبھی تیسرا علاقہ، اس طرح سے کر کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر کس کا نام زندہ رکھا ہوا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. نماز میں ہم درود شریف کے بغیر ہماری نماز نہیں ہو سکتی، درود ابراہیمی کے بغیر. اسی طرح جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے نا، بیسیکلی وہ بے نام و نشان ہوئے، کیونکہ کوئی بھی ان کے ساتھ اپنا نام تک جوڑنا نہیں چاہتا، چاہے ان کی اولادیں بعد میں مسلمان بھی ہوئیں، لیکن وہ کبھی یہ خوشی سے یہ تو نہیں بتا سکے نا کہ وہ کس سے بلونگ کرتے تھے. تو اٹ مینس کہ جو بھی آپ کے دشمن تھے وہ سب بے نام و نشان ہو گئے. آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، وہ ذلیل و رسوا ہوئے اس ٹائم پہ بھی. اور جیسے ابو لہب کا کیا انجام ہوا تھا کہ ایک تو اس کا بیٹا مر گیا تھا جب اس کو شیر نے کھا لیا تھا، میں نے بتایا نا سورہ لہب جب بتائی تھی. تو اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ اس کو ایک ایسی بیماری لگی کہ جس کے بعد اس کے خاندان نے اس کو چھوڑ دیا تھا، دور کہیں پھینکائے تھے، اور وہیں پہ بیماری سے کھپ کے مر گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ کہ اچھا سورہ کوثر کا جو ایک ہے نا، اس میں اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو مکہ کے ٹائم، اس ٹائم پہ یہ دور تھا نا، وہ وہاں پہ شاعری کا بہت دور آتا نا، شاعر بڑے لوگ ہوتے تھے. جیسے حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگر بہت تھے. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طب کا رواج تھا. یعنی طب سے مراد یعنی کہ یہ جو ڈفرینٹ کیمیائی یہ جو ہوتے ہیں نا پودوں اور ان چیزوں سے، جو جڑی بوٹیوں سے علاج ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں طب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاعری کا رواج تھا. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ یہ ہوا تھا کہ جب بہت سارے لوگ حاجی یا عمرہ کرنے آتے تھے نا شاعر، تو وہ اپنا بہترین کلام لکھ کے نا وہ کعبہ کی دیواروں پہ لگا دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ اب کوئی اس کا جواب دے، اگر اس سے بہتر کلام کسی کے پاس ہے تو وہ لائے. بہت سارے شاعر ایسے کرتے تھے. تو پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یا پھر شاید کوئی اور صحابہ ہو، انہوں نے پھر سورۃ الکوثر لکھ کے نا تو وہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دی. اب بہت سارے شاعروں نے جب وہ پڑھا کلام، یہ تین آیات، تو ان میں سے کسی کو اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کو جواب کیسے دیا جائے نا. تو انہوں نے اپنے سب سے جو بڑا سردار شاعر تھا نا، وہ ربیعہ نام تھا، وہ استاد الشعراء تھا، اس کو بلایا. اس نے کہا کہ اس نے پڑھا، وہ سارا کلام پڑھا، اس کو کافی غور فکر کیا، کیونکہ عربی اتنی فصیح زبان تھی کہ اس کے ایک حرف میں بڑے بڑے میننگز ہوتے ہیں. تو وہ حیران تھا. اس نے کہا اچھا چل آپ قلم وغیرہ لے کے آؤ، میں آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں. تو اس نے جواب میں پتہ ہے کیا لکھا؟ تو اس نے لکھا کہ خدا کی قسم کہ یہ کسی بندے کا کلام ہی نہیں ہے، یعنی کہ سورہ کوثر، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. تو اٹ مینس کہ شاعر بھی اس کلام کے آگے ہار گئے. جی بچوں کو اسٹریسز کے لیے ریڈی ہیں؟ یس. اچھا عبداللہ مجھے بتائیں حر کثیر سے کیا مراد ہے؟ قرآن، حوض کوثر، نبوت، رسالت، حکمت وغیرہ. حکمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وغیرہ. ٹھیک ہے. عبدالرحمٰن آپ مجھے بتائیں یہ صورت کیوں اہم ہے؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کی وجہ بنی. مسکراہٹ کی وجہ بنی. تو یہ صورت کب نازل ہوئی تھی عبداللہ؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بیٹا وفات پا گئے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے. کہ جب بہت غمگین ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دلجوئی کے لیے یہ صورت نازل کی ہے، یہ خوشخبری دی. اچھا اب عبدالرحمٰن آپ مجھے بتائیں ابو لہب کا کیا انجام ہوا تھا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا پھر؟ اس کے بیٹے کو شیر نے کھا لیا، اور وہ خود جو ہے مر کھپ گیا. اچھا عبداللہ حوض کوثر سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں ایک ندی ہوگی. جنت کی ایک ندی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پانی پیے گی تو ان کو کبھی پیاس نہیں ہوگی. ساری امت نہیں پیے گی، یعنی کہ جو لوگ اس قابل ہوں گے، جو اس سٹیپ تک پہنچیں گے، صرف ان کو ہی وہ پانی میسر ہوگا. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اس جگہ پہ پہنچائے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پئیں. عبدالرحمٰن آپ مجھے بتائیں کہ ابو لہب نے خوشی کیسے منائی تھی؟ بازار میں مٹھائی بانٹی اور خوشیوں سے نعرے لگائے. ہاں نعرے یہی لگائے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا. چلے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو چاہے کل کی گناہوں. لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب.